کو ہمیشہ اہمیت دی، لیکن اگر طالبان افغانستان پر قابض ہوئے تو سرحد بند کر دیں گے۔ پاکستان افغانستان میں منتخب حکومت کو ہی تسلیم کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں دو ٹوک موقف، کہا امریکی انخلاء کے اعلان کے بعد طالبان پر دباؤ مشکل ہو جائے گا۔ افغانستان میں پاک اور امریکہ کے مفاد مشترک ہیں۔ واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان نئے تعلقات کی ضرورت ہے۔ مودی کی حکومت نہ ہوتی تو بھارت سے تعلقات بہتر ہو چکے ہوتے۔ کشمیر کے حوالے سے نئی دلی میں اجلاس ایک ناٹک تھا جس میں کچھ نہیں نکلا۔ کل کی نشست ناکام، بے سود اور بے مقصد تھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کشمیریوں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ مودی نے کشمیر کی دہلی سے دوری کا اعتراف کیا۔ تاثر دیا جا رہا تھا کہ مقبوضہ وادی میں حالات معمول پر ہیں۔ افغانستان میں UN فورس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مودی، آزاد کشمیر کے عوام عمران خان کی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا میرپور میں خطاب، کہا مہنگائی سے نجات کے لیے پیپلز پارٹی ہی ہے۔ آج کشمیر سے حکومت کا رویہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ کشمیریوں سے ہمارا رشتہ سیاسی نہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دودھ، انڈے اور آٹے سمیت کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ۔ انٹرنیٹ اور SMS پر ٹیکس نہیں لگے گا۔ موبائل فون پر 5 منٹ سے زیادہ کال پر ٹیکس۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا IMF کی 700 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ 150 ارب انکم ٹیکس لگانے کا بھی کہا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کے میڈیکل پر لگایا گیا ٹیکس واپس لے لیا گیا۔ حکومت نے بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی چیمبر میں اراکین پارلیمنٹ سے ملاقاتیں۔ GDA نے ملاقات میں سندھ کی سیاسی صورتحال، وفاقی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو کی۔ دیگر ارکان نے ترقیاتی اسکیموں سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ کٹ موشن جمع کروائے، نہ بجٹ کی مخالفت کی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن نے صرف نعرے لگائے، ہنگامہ آرائی کی۔ حکومت نے بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ MKM کے گورنر نوید کہتے ہیں بجٹ میں سندھ کے شہریوں کے لیے کوئی اسکیم نہیں، اب سڑکوں پر احتجاج ہوگا۔ حلیم عادل شیخ بولے مراد علی شاہ اپنے ٹبر سمیت چور ہیں۔ ناصر حسین شاہ نے کہا اسمبلی میں اپوزیشن نے بجٹ پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر اور آئل ٹینکرز مالکان میں مذاکرات کامیاب، مطالبات منظور کر لیے گئے۔ ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر جولائی میں آ سکتی ہے۔ سربراہ NCO اسد عمر نے خبردار کر دیا۔ ٹویٹ میں SOPs پر عمل درآمد، جلد سے جلد ویکسینیشن کروانے کی اپیل۔ کراچی میں وفاق سے فائزر ویکسین کا سٹاک بھی پہنچ گیا۔ جدہ سے کراچی آنے والے 17 مسافروں میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ملک میں کورونا سے شرح اموات اور کیسز میں کمی، مثبت کیسز کی شرح 2.29% رہی۔ وبا سے مزید 44 جانیں چلی گئیں، 1052 نئے کیسز رپورٹ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔